میسوپوٹیمیا، جس کا موجودہ نام عراق ہے، دنیا کا قدیم ترین تاریخی، ثقافتی اور تہذیبی پس منظر رکھنے والا ملک ہے۔ اس خطے کو یہ نام یونانیوں نے دیا۔ یونانی زبان میں اس کا مطلب دریاؤں کے درمیان ہے۔ چونکہ یہ تہذیب دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان پروان چڑھی، اس لیے اسے میسوپوٹیمیا کا نام دیا گیا۔ میسوپوٹیمیا کے دارالحکومت بابل کو دنیا کے قدیم ترین شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور یہ بھی کہ بیک وقت 3 مقدس مذہبی کتب قرآن پاک، انجیل اور توریت میں اس شہر کا ذکر ہے۔ بابل، جسے یونانی بیبیلون کے نام سے یاد کرتے ہیں، موجودہ بغداد سے 65 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب کی جانب دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ 4000 قبل مسیح کی تحاریر میں بھی اس شہر کا ذکر ملتا ہے۔ فلسطین کی طرح اس سرزمین کو بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ زمانہ قبل از تاریخ میں بھی یہاں کے لوگ باقاعدہ زبان، ثقافت اور مذہب رکھتے تھے۔ عراق کے شمال مشرق میں شانیدر کے غاروں سے ملنے والے 50 سے 60 ہزار سال پرانے انسانی ڈھانچوں کی دریافت کے بعد ماہرین کا ان سے متعلق کہنا ہے کہ اس دور کے لوگ باقاعدہ بات چیت کی صلاحیت رکھتے تھے اور رسومات بھی ادا کرتے تھے، مثلاً اپنے مردوں کو پھولوں کے ساتھ دفناتے تھے۔ ابو الفدا لکھتے ہیں کہ یہی وہ شہر تھا جہاں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا۔ تاہم اب کھنڈرات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، البتہ ان کھنڈرات کے درمیان ایک چھوٹا سا غیر معروف گاؤں اب بھی موجود ہے۔ جہاں بابل کے قدیم عمارات یا مقامات کا ذکر کیا جاتا ہے، وہیں اس کے مشہور کنویں کا ذکر بھی دلچسپی سے خالی نہیں، جو صدیاں گزر جانے کے باوجود پراسراریت قائم رکھے ہوئے ہے۔ کچھ لوگ اس کنویں کو چاہے بابل یعنی بابل کے تاریخی کنویں کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق بابل اسلام کی آمد سے طویل عرصہ قبل تباہ کر دیا گیا تھا۔ 400 ہجری میں عباسیوں کے دور حکومت میں فقط ایک چھوٹا سا گاؤں بابل کے نام سے موجود تھا۔ مسیحی روایات کے مطابق بابل شہر قیامت سے قبل ایک مرتبہ پھر آباد ہوگا اور یہیں خیر و شر کی بڑی بڑی جنگیں لڑی جائیں گی۔ توریت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل میں رہتے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام ناراض ہوئے، جس پر قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر بابل کے پہاڑوں میں چلا گیا۔ قابیل کی اولاد بڑھی تو وہ پہاڑوں سے نیچے اتر کر فسادات کرنے لگی، جس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی انہیں کوئی ایسی سرزمین عطا کر دے جس میں بابل کی طرح دریا بہتا ہو۔ تب انہیں مصر منتقل ہونے کا حکم ہوا۔ جب وہ مصر پہنچے تو وہاں کے ماحول کو خوشگوار پایا۔ اس مقام کا نام بابل سے ملتا جلتا بابلونیا رکھا، جس کے معنی خیر کی جدائی ہے۔ سترہ سو 50 قبل مسیح میں بابلونیا کے بادشاہ حمورابی نے اسے اپنا پایہ تخت بنایا اور نئے سرے سے اس کی تعمیر و ترقی کی کوششیں شروع کی، تو یہ اس دور میں دنیا کا سب سے خوبصورت اور بڑا شہر بن گیا۔
689 قبل مسیح میں بادشاہ بخت نصر نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا اور اس کی تعمیر و ترقی میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ بخت نصر نے اپنی بیگم کے لیے جو محل تعمیر کروایا وہ فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ سمجھا جاتا تھا۔ ان منفرد باغات کو ماہرین تعمیرات ایک اچھوتا شاہکار قرار دیتے ہیں۔ میسوپوٹیمیا کو تاریخی طور پر ایک منفرد حیثیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ یہاں سے بے شمار تہذیبیں جنم لیتی رہیں، جیسے سمیریا، اکادی، اسیرائی، کلدانی، ساسانی اور بابل کی تہذیبوں کا مرکز میسوپوٹیمیا ہی تھا۔ اسی خطے نے پوری دنیا کو لکھنا سکھایا، ابتدائی ریاضی، فلسفے اور سائنسی علوم کے اصول متعارف کروائے۔ اکادی سلطنت لبنان کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ لبنان وہ علاقہ ہے جس نے ابتدائی حروف بنائے اور جہاز رانی کا ابتدائی علم متعارف کروایا۔ بابل نے حمورابی کی بادشاہت میں شہریت کے ابتدائی قوانین متعارف کروائے۔ 6 صدی قبل مسیح میں یہ علاقہ اگلے 400 سال کے لیے سائرس اعظم کی سلطنت فارس کا حصہ بن گیا، جس کے بعد سکندر اعظم نے اسے فتح کیا۔ اور پھر 200 سال تک یونانی سلطنت کے زیر نگین رہا۔ سکندر اعظم کے بعد ایرانیوں نے 7ویں صدی عیسوی تک اس پر راج کیا۔ مسلمانوں نے 7ویں صدی عیسوی میں یہ علاقہ فتح کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کے شہر کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ عربوں نے اموی اور عباسی سلطنت کی صورت میں عراق پر حکومت کی۔ عباسیوں ہی نے بغداد کو پہلی مرتبہ دارالحکومت بنایا، جسے 1258 عیسوی میں منگولوں نے ہلاکو خان کی قیادت میں تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ملک 16ویں صدی عیسوی میں عثمانی سلطنت کا حصہ بنا اور جنگ عظیم اول تک اس کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1932 عیسوی میں انگریزوں نے اسے آزادی دی۔